عدیلہ 30 سال کی ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کا خامد شادی کے 3 سال بعد ہی ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ خامد فوت ہونے کے بعد ماں باپ اسے اپنے گھر لے آئے۔ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بھرپور جوانی میں کسی عورت کا خامد اسے چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے تو اس صدمے کا درد وہی جان سکتی ہے جس پر یہ قیامت ٹوٹی ہو۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ عدیلہ پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ ہی خوبصورت اور سمجھدار عورت تھی۔ اسے جلدی ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ اپنے بھائیوں پر بوجھ ہے اور اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ 1 سال گزرنے میں دیر نہ لگی اور اب عدیلہ کے بچے اسکول جانے کے قابل ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنے بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو اس اسکول میں بھی داخل کروا دیا۔ یوں عدیلہ نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ جاوید صاحب اسکول کے پرنسپل ہونے کے ساتھ ساتھ مالک بھی تھے۔ ان کی عمر تقریباً 55 سال تھی۔ وہ عدیلہ کی قابلیت سے کافی متاثر تھے اور یہی وجہ تھی کہ پرنسپل جاوید صاحب دوسری ٹیچروں کی نسبت عدیلہ کے زیادہ قریب تھے۔ جاوید صاحب نے اس کے بچوں کی تعلیم کا ذمہ بھی خود اٹھا لیا تھا اور عدیلہ کی تنخواہ بھی دوسری ٹیچروں کی نسبت زیادہ تھی۔ عدیلہ کی قابلیت اور خوبصورتی شاید جاوید صاحب کو دن بدن اس کے قریب کرتی جا رہی تھی۔ دن گزرنے لگے اور عدیلہ بھی جاوید صاحب کے اس رویے سے متاثر ہونے لگی۔ جاوید صاحب کی بیوی 2 سال پہلے ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکی تھی اور اب وہ تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ عدیلہ کے بچوں کو وہ بے حد پیار کرتے تھے اور جاوید صاحب کی انہی باتوں کی وجہ سے عدیلہ کے دل میں ان کی عزت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور بالآخر عدیلہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے جاوید صاحب سے نکاح کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ بات جب اس نے اپنی ماں سے کی اور پھر بات کرتے کراتے بھائیوں تک جا پہنچی تو بھائیوں نے صاف انکار کر دیا۔ عدیلہ نے بہت کوشش کی کہ اس کا نکاح جاوید صاحب سے ہو جائے، لیکن اس کے بھائی اس کی یہ خواہش نہ سمجھ سکے اور اپنی بات پر باضد رہے۔ دوسری طرف جاوید صاحب بھی عدیلہ کو پسند کرنے لگے تھے اور ان کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن جب عدیلہ کے بھائی شادی کے لیے رضامند نہ ہوئے تو عدیلہ نے ہمارا مکان کرائے پر لیا اور الگ رہنے لگی۔ عدیلہ کی خوبصورتی دیکھ کر ہر کوئی اس سے شادی کے لیے تیار تھا، لیکن عدیلہ کے دل میں صرف اور صرف جاوید صاحب تھے۔ میں اکثر دیکھتا کہ جاوید صاحب رات کے وقت عدیلہ کے گھر آتے اور پھر فجر کی نماز سے پہلے اپنے گھر جاتے، یعنی وہ پوری رات عدیلہ کے گھر ہی رہتے۔ جاوید صاحب اور عدیلہ نکاح تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ اپنی زندگی ایسے ہی گزار رہے تھے جیسے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، اور یہ بات اب محلے میں عام ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دن کے وقت جاوید صاحب عدیلہ کے گھر آئے تو محلے کے کچھ لوگوں نے انہیں گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ جب جاوید صاحب کافی دیر تک واپس نہ نکلے تو 2 نوجوان لڑکے دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عدیلہ جاوید صاحب کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑی گئی۔ وہ گناہگار ضرور تھی، لیکن اس پر یہ نوبت اس کے بھائیوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے آئی تھی۔ اگر اس کے بھائی اس کا نکاح جاوید صاحب سے کروا دیتے تو یقیناً اس پر یہ نوبت نہ آتی، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات عام دیکھنے کو ملتی ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہے اور زنا کرنا آسان ہے، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ عورت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جو عورت پہلے ہی اپنے خاوند کے غم میں پریشان ہوتی ہے اس کی جس قدر ناقدری کی جاتی ہے وہ ناقابل بیاں ہے۔ بیوہ عورت کو معاشرے میں اس قدر منحوس سمجھا جاتا ہے کہ وہ بیچاری ویسے ہی کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہتی، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ خاوند فوت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب عورت شادی کے قابل نہیں یا اس کے جذبات ہی ختم ہو چکے ہیں اور اسے اب شادی کی ضرورت ہی نہیں رہی، بلکہ اسلام نے تو بیوہ عورت کے ساتھ شادی کو افضل ترین صدقہ قرار دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر عمل کر کے بھی دکھایا تاکہ آنے والے وقتوں میں میری امت بیوہ عورتوں کو حقیر نہ سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر بیویاں بیوہ تھیں جن کے پہلے شوہر فوت ہو چکے تھے، ان میں بعض وہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں۔ اس بات سے یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی بیوہ عورت سے شادی کرنا کوئی معیوب کام نہیں بلکہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ پیارے دوستو، صرف عدیلہ ہی نہیں بلکہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو بیوہ ہونے کے بعد اپنی پوری زندگی یا تو ماں باپ کے گھر گزار دیتی ہیں یا پھر خود کو گناہ کی دلدل میں پھینک دیتی ہیں، اور یہ بات ہم سب کے لیے ہی قابل شرم ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے الکتاب چینل۔ خدا حافظ۔